اور یہ ایک تحریک ہے 20ویں صدی کی جو فرانس سے شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ یہ پورے یورپ میں پھیل گئی اور پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو اس کا جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جو تباہی ہوئی اور جس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ بالکل ظلم اور بربریت جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، اور پہلے تو ڈھکے چھپے لفظوں میں یا ڈھکے چھپے اقدامات کے تحت چیزیں ہوا کرتی تھیں، استحصال ہوتا تھا مختلف نعروں کی شکل میں، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ ساری چیزیں تو ایکسپوز ہو گئیں۔ تو اب وہ جو ایک ریئلٹی تھی، اس ریئلٹی یا ریئلزم کے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریشنلزم کے رد عمل کے طور پر یہ تحریک شروع ہوئی، اور بنیادی طور پر یہ ویژول آرٹس کی موومنٹ ہے جس میں مصوری بھی ہے اور جس میں لٹریچر بھی ہے۔ اس کا جو ایک یعنی اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو 1924 میں ایک کتاب آئی ہے جس کا نام ہے دا سرویلسٹ مینیفیسٹو، اور یہ اینڈری بریٹن نے یہ لکھی ہے، اور اس کا بنیادی جو تھیسس ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سیگمنڈ فرائیڈ ہے اس نے بہت ساری تھیوریز دیں، خاص طور پہ نفسیات کے اوپر، انسانی جو سائیکی ہے اس سے پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر تو نفسیاتی تھیوری تھی، لیکن پھر بعد میں ادب والے کبھی چونکہ جب انسان کو موضوع بناتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ظاہر بحث آ جاتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا ہے بریٹن نے کہ جو لاشعور ہے وہ شعور میں آمیخت ہو کر، یعنی دونوں کا آپ منغوبہ بنا کے آپ چیزوں کو پیش کریں آرٹ کے اندر، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈریم ہے، جو فینٹیسی ہے، اس کو ریئلٹی کے ساتھ جوڑ کر اکٹھا پیش کر دیا جائے۔ یعنی وہ اس کو ایک لفظ کے ذریعے انہوں نے واضح کیا ہے، اور وہ لفظ ہے جکسٹا پوزیشن، جس کا مطلب ہے کہ دو متضاد چیزوں کو بیک وقت جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں۔ جکسٹا پوزیشن یہ ادب میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے، یعنی جو حقیقی زندگی ہے تو اس میں تھوڑا سا امیجنیشن بھی ڈال دی جائے، اس میں جو یعنی سوچوں کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی اس کے اندر بیان کر کے پھر اس کو ریئلٹی بنا کر پیش کر دیے جائے۔ یہ اصل میں سب سے بڑی اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے کہ مثلا آپ اس کو لاشعور کو انہوں نے پھر کیا کہا، انہوں نے پھر امیجز کے ذریعے اس کو کہا کہ یہ سامنے لایا جا سکتا ہے۔ مختلف امیجز وہ بناتے ہیں آرٹ میں، مصوری میں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امیج بن سکتا ہے، لیکن جو لٹریچر ہے یا شاعری ہے اس کے اندر یہ امیج کیسے بنے گا، اس کے اندر وہ کس طریقے سے تخیل جو ہے وہ کس طریقے سے الفاظ، کیونکہ یہاں پہ تخیل کو رنگوں کے ذریعے یا تصویر کے ذریعے پیش آپ نے نہیں کرنا، بلکہ یہاں پہ رنگوں کو آپ نے لفظوں کے ذریعے پیش کرنا ہے، امیج کو آپ نے جو تخیل کو لفظوں کے ذریعے پیش کرنا ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی ہے، اگر آپ مثال کے طور پر اس کو لینا چاہیں تو وہ ہے میٹامورفوسس کافکا کی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سریلسٹ جو ادب ہے اس کی مثال ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ انسان بھی ہے اور وہ شخص کسی انسیکٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، مکوڑا بن جاتا ہے یا کیڑا بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ پوزیشن ہے جو خواب میں تو ہو سکتی ہے، خیال میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن کہانی کے اندر وہ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے دکھایا ہے اس کو، اور اس کی بڑی بڑی کہانی مانا جاتا ہے اس کو، پوری مغرب میں اور مشرق میں اس کو لے کے آگے چلے ہیں لوگ۔ پھر اگر آپ اردو ادب کی بات کریں تو انتظار حسین کا ایک افسانہ ہے جس کا نام ہے کایا کلی۔ تو وہ افسانہ جو ہے اس کے اندر وہ شہزادہ جب اپنی جو شہزادی ہے جو اس کو جس کو پسند کرتا ہے اس کو جب چھڑانے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک دیو کی قید میں ہوتی ہے، علامتی ایک کہانی ہے۔ وہاں پر وہ جب تک اسے وہ موقع نہیں ملتا تب تک وہ اس شہزادی کے پاس اس محل میں رہتا ہے۔ تو جب رات کو دیو اپنے کام کاج کر کے واپس آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے آدمی کی یہاں پہ
خوشبو آ رہی ہے، اور وہ اسے عورت کا جو شہزادی ہوتی ہے وہ اس منتر کے ذریعے اس کو رات کو وہ مکھی بنا دیتی ہے، اور وہ ایک دیوار پہ چپک جاتا ہے، ساری رات وہ مکھی بنا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ صبح وہ واپس چلا جاتا ہے پھر وہ انسان کے روپ میں اس کو وہ منتر پڑھ کے واپس لے آتی ہے۔ تو یہ اصل میں وہ پوزیشن ہے جو کہ اس کو سریلزم کہ یہ افسانے میں یا ناول میں جب یہ پیش کی گئی، یہ شاعری میں پیش کی گئی، تو یہ وہ انہوں نے تو کہا مغرب میں کہ ہم نے اس کو پیش کیا ہے، لیکن اگر آپ پرانی داستانوں کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ انسان طوطا منتر اس نے پڑھا ہے تو وہ طوطے کی جون میں چلا گیا ہے، یا وہ بکرا بن گیا ہے، یا وہ کسی درخت کی اس میں چلا گیا ہے۔ تو یہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ریئلزم میں کی جو ہے یہ وراء الحقیقت ہے، یعنی جو حقیقت سے ماورا ہے اس کو بھی حقیقت کے طور پر آپ بیان کر دیں، تو یہ ہے سریلزم۔ اور اس کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو ہمارے ہاں جو صوفیاء کا سلسلہ ہے وہ آپ کو اس کو کسی طریقے سے آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں۔ مثلا جو ایک کہانی آپ کو بتائی جاتی ہے کہ جی جو کرامت کے اس میں آتی ہے، یعنی آپ نے دریا کراس کرنے کے لیے آپ گئے ہیں اور آپ نے دریا کی سطح پر عام آدمی کو تو کشتی کی ضرورت ہوتی ہے، یا وہ تیر کے جائے گا، یا وہ کسی پل کی اس کو ضرورت پڑے گی، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اس میں فینٹیسی شامل کی جا رہی ہے کہ وہ دریا کی تہہ کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو تب یہ سریلزم بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو دریا پار نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو ایک کلمہ سکھاتا ہوں، اور یہ کلمہ جو ہے اس میں اعظم ہے، یہ آپ پڑھ لیں، یا کوئی منتر ہے آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ دریا پار کر دیں گے۔ جیسے کہ یہ سب جو روحانیت میں یہ اس کو بدھزم میں بھی ہے، ہندوازم میں بھی، اسلام میں بھی، کرسچینٹی میں بھی اس کو لوگ مانتے ہیں، جس کو صوفیزم کہا جاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میرا ہاتھ پکڑیں اور دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ایک کامل آدمی جو ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ آنکھیں بند کریں، آپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ دریا کے دوسرے، جب وہ کہتا ہے آپ آنکھیں کھولیں تو آپ اس کے سمیت ہی دوسرے کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہے سریلزم، یعنی آپ کا جو ایک ڈریم ہے اور آپ کی جو فینٹیسی ہے، حقیقت میں ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن کہانی کے اندر یا پینٹنگ کے اندر یا شاعری کے اندر آپ کو ایسا کر کے دکھا دیتا ہے۔ اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قاری اس پہ یقین کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ پھر ایک الگ